تیسرے مہمان جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر میتنولی ماہر اقبالیات ہیں، اور ڈاکٹر طاہر میتنولی جو ہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جامعیت جن لوگوں کے کلام میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ سین علی مرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ ہے، اور ہم سعادتیں سمیٹ رہے ہیں، اپنے ایمان کی پختگی کا سامان کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب سین علی مرتضیٰ کی شانیں کیا بیان کریں، اور ہماری کیا سکت ہو سکتی ہے آپ کے مرتبے کو بیان کرنے کی؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے سین علی مرتضیٰ کو علم ظاہر، علم باطن کا جامع بنایا، دین کا مظہر بنایا، ایمان کا مظہر بنایا۔ آپ دیکھیں سین علی مرتضیٰ فرماتے ہیں لم تزددنی یقیناً ولو کشفت الغطاء، میرا یقین اور میرا ایمان اس درجے پہ ہے اگر میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جی گائی صاحب، سین علی مرتضیٰ کی شان اور آپ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ گائی صاحب، جو امتیازات اللہ رب العزت نے عطا کیا سین علی مرتضیٰ کو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے آپ وہ ہستی ہیں جو آپ کا نام ہے آپ اس کا مصداق بھی ہیں۔ ٹھیک، جتنے آپ کے نام ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مرسل حق کرد نامش بوتراب، حق ید اللہ خان در ام الکتاب، ہر کے دانائے رموز زندگیست، سر اسماء علی دانی کی چیست۔ واہ واہ واہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا سین علی مرتضیٰ کا؟ بوتراب، اور ذات حق نے آپ کو ید اللہ کہا۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سین علی مرتضیٰ کے صرف ناموں پر غور کرو تمہیں زندگی کے اسرار مل جائیں گے۔ واہ واہ، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت بعد میں آتی ہے، ناموں کے اندر یہ عظمت ہے۔ اور بھائی صاحب، یہ بہت کم ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے نام جو ہیں وہ ان کا کما حق و مصداق بھی ہیں۔ واہ، ایسی مثالیں آپ کو اسم باب مسمى، اسم باب مسمى۔ دیکھیں سین علی مرتضیٰ گھر سے تشریف لے گئے آپ سے ملنے کے لیے، پتہ چلا آپ مسجد میں استراحت فرما رہے ہیں، آپ سے تشریف لے گئے، وہاں علی مرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں اور جس میں پاک کے ساتھ کچھ خاک مل رہی ہے پسینے کے ساتھ، آپ فرما رہے ہیں بوتراب اٹھو، بوتراب اٹھو۔ لاڈ ہے، سبحان اللہ، یہ لاڈ بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ واہ، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ہاں، اس لیے علامہ نے کہا کہ ہر کے دار آفاق گردد بوتراب، باز گردانت ز مغرب آفتاب۔ مغرب سے آفتاب کون واپس لا سکتا ہے؟ جو بوتراب ہو، جس نے اپنے آپ کو فتح کیا ہو۔ واہ، علی کیوں بوتراب ہیں؟ علی نے اپنے آپ کو فتح کیا ہے۔ واہ واہ، علی کو اپنے اسرار سے آگاہی ہے، اپنی حقیقت سے آگاہی ہے۔ یہ سین علی مرتضیٰ کی عظمت ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، تو سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو یہ یعنی کہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نسبت بھی آپ کو ہر ایک کی خیرہ کرنے سے آزاد کر دیتی ہے۔ واہ واہ، میری چونکہ نسبت نجف کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، میری نسبت ذات ذات مصطفیٰ مصطفیٰ کے ساتھ متاثر ہو ہے، سکتا، اب مجھے کوئی متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ غلاموں کی یہ شان ہے نا، تو آقا کی شان کیا ہوگی، سین علی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی؟ تو سین علی مرتضیٰ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، جیسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان آپ کی ہڈی کے گودے تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا لم تزددنی یقیناً ولو کشفت الغطاء۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر میری نگاہوں کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پہلے یقین اس کمال پہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیوں؟ میں ہوں یقین، واہ واہ، میں ہوں ایمان۔ یعنی اگر یقین ایک کو پلڑے میں علی کا ایمان اور ایک میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے تو یہ زیادہ بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مجسم ایمان دیکھنا ہو تو علی ہے، واہ واہ، کل ایمان، یقین دیکھنا ہو، کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں تو وہ علی ہیں۔ تو یہ عظمت ہے سین علی مرتضیٰ کی، کہ اس لیے آپ سے جو آپ سے ہم نے ارشاد فرمایا نا، ابھی ہم کئی دفعہ اس حدیث پاک کو کوٹ کر چکے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی اور اپنی اطرت۔ کیوں اکٹھا کیا دونوں کو؟ کتاب پہ یقین کے ساتھ استقامت ملے گی اطرت کے اندر، یہ اصل بات ہے، کیونکہ حضور کی آل کی شان یہ ہے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اس کتاب پہ۔ واہ واہ، دیکھیں نا، سین علی مرتضیٰ سے لے کے امام حسن عسکری تک آپ دیکھ لیں، آئمہ اطہار میں سے کوئی بھی طبی موت نہیں گیا دنیا سے، سب شہادت۔ یہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نان کمپرومائزنگ ہے، واہ واہ، یہ حق کے لیے نان کمپرومائزنگ ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ مال غنیمت نہ کشمت۔ تو جب حق کی بات آئے گی وہ قرآن میں ہوگا، اور جب اس حق کے اظہار کو دیکھنا ہوگا تو اطرت رسول میں نظر آئے گا واہ واہ واہ، کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ سینیٹری ورکر کہتے ہیں جی کہ وہ امام حسین نے تو پڑھا ہی نہیں، پر سر نورید فاطمہ بھی بات کر رہی کہ جی وہ نیزے پہ قرآن پڑھا ہی نہیں۔ دیکھیں جناب علی، بات یہ ہے جس کی جتنی نظر ہے اتنا ہی دیکھنا ہے نا۔ واہ واہ،
واہ واہ واہ، جس کی جتنی سمجھ اتنی سبحان سمجھ اللہ، ہے نا. اتنی واقعی بالکل. اس وقت غازی صاحب ہمارا پروگرام جا رہا ہے لیکن جس گھر میں اسکرین ہی نہیں ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ کوئی پروگرام تو آ ہی بہت نہیں اعلیٰ رہا. پوائنٹ، واٹ اے پوائنٹ. واہ واہ وہ کہ کوئی پروگرام نہیں آ رہا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. واہ 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 واہ. بھئی آپ آن کرو گے تو نظر آئے گا نا. تو جتنی جسی کی رسائی ہے، جتنی جس کی نیت ہے، جتنا جس کا حسن انے نو بازار وکھایا، میاں صاحب فرماندے انے نو بازار وکھایا تے سارا شہر پرایا، جد پوچھو تے ہو آکھے مینوں کچھ نظر ہی نہیں آیا. اچھا جھوٹا وہ بھی نہیں ہے بھائی صاحب، جھوٹا وہ بھی نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نظر نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. بھائی واہ واہ واہ. وہ ڈیفیشنسی اس کے اندر نیچرل ہے. اس نے ہمیشہ یہی کہنا ہے. لہٰذا آپ اس کی بات نہ سنیں، حقیقت کو دیکھیں بہت تو آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے. گڈ آرگومنٹ. تو ہم سیدنا علی مرتضیٰ کا غازی صاحب قبلہ ذکر کر رہے ہیں. کس کس پہلو کو دیکھیں؟ جس پہلو کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر فدائیت، آپ کے ساتھ وابستگی، آپ کے فرامین پہ عمل، اور آپ کے دین کی حقانیت اور اس کا مجسم اظہار، وہ ہمیں سیدنا علی مرتضیٰ کے اندر ملتا چلا جاتا ہے. سفر ہجرت دیکھیں، جب آپ سفر تشریف لے کے جا رہے ہیں تو بستر پہ سیدنا علی مرتضیٰ کو آپ نے فرمایا کہ آپ لیٹو. یعنی مقصد کیا اور ہے؟ کیا فرمایا سبحان کہ اللہ، جو مجھے اس دن میٹھی نیند آئی ہے زندگی سبحان میں اللہ، کبھی نہیں آئی. سبحان تو اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جو آپ کی حفاظت پہ کھڑا تھا. اچھا غازی صاحب قبلہ بات یہ ہے، لیکن حضرت علی کو تو نہیں پتا تھا سبحان اللہ. کہ جبریل میری حفاظت پہ ہے. اچھا غازی صاحب اچھا ان سے پوچھا کہ آپ کو مزیدار نیند کیوں آئی؟ کیوں آئی؟ اب جواب سنیے آپ. سبحان اللہ. مجھے اس لیے نیند آئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل تم لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ چلے آنا. اللہ کے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں کہ میں پہلے یقین کے اس درجے پہ ہوں. یہ یقین واہ واہ واہ. وہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کا اپنا قول ہے نا، اس کی شرح آپ کا یہ واقعہ ہے کہ سارے جتنے قریش کے بڑے لوگ ہیں تلواریں لے کے کھڑے ہیں، انہیں ان کی تلواروں کی تیزی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے حق ہونے پہ یقین ہے. یار کمال ہے، کمال ہے. اس پہ یقین ہے. یہ تلواریں کچھ نہیں ہیں، ان کے آگے ڈال فرمان مصطفیٰ ہے کہ تم لوٹ کے میرے پاس آؤ گے. واہ واہ. تو وہی کچھ ہوا. آج امت اسی لیے ہم یقین سے، وہ اقبال کہتا ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو. اب مسئلہ ہمارا ہم کیا یقین سے ہے؟ نکلتے ہم مسئلہ کیا ہے؟ ہم مغلوب گماں ہیں. ہمیں صاحبان یقین بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور یقین یہاں سے ملے گا. اچھا یقین جنس وہاں سے ملتی جہاں موجود ہو. یقین اہل یقین سے ملے گا نا. جس کے پاس یقین کا چراغ ہے وہاں سے یقین کی روشنی ملے گی نا. وہ یہ ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہید پر ہے مدار قوت حیدری. ہم نے کیا کتنی جامعیت کے ساتھ. اتنا بڑا آدمی. کیا بات ہے. اس میں نے کہا شہر کا نام بھی ناظرین تک پہنچ جائے. کمال انداز سے بیان کیا منقبت اور سیدنا علی مرتضیٰ کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی صفات کو ماشاءاللہ بہت جامع انداز سے بیان کیا. غازی صاحب بالکل ہم جس ٹریک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، آج امت کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اوپر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. یہ حافظ بدر الدین بتا دوں، مولانا نواب الدین صدقوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. سبحان اللہ. اور وہ تھے جنہوں نے ختم نبوت کی جنگ لڑی تھی. اس جو تھا کذاب مدعی نبوت، اس کے بارے میں کہا تھا کہ جے رب نے نبی بنانا ہوندا تے میرے جے سونے نہیں بنانا، تیرے جے بجو نو بنانا سی نبی. اتنے خوبصورت آدمی تھے. ہاں جی. مسلمان پنجاب. تو یہ بڑے لوگ تھے. تو غازی صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے دین امت تک منتقل ہوا. اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ دین مکمل طور پہ آگے منتقل ہوا. اچھا اہل بیت اطہار کو دیکھیں، حضور کی آل بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. صحابہ صحبت سے ہے نا، تو اہل بیت بھی تو صحبت میں تھے. تو فرق کیا ہوا؟ کچھ فرق نہ ہوا. تو اس فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑی شروع دن سے ایک سازش چلی کہ امت کو جذباتی بنیادوں پر اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو ان کو ہتھیار بناؤ. ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہے. وہ جو اپنا تھا لارنس آف عربیہ، اس نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کام کیا تھا. ایسے ہی کیا، بالکل ایسے ہی کیا. تو اب جب ان کو اکٹھا کریں گے، اچھا اکٹھا ہوگا کہاں؟ وہ ہوگا اہل بیت اطہار کے اوپر آ کر. کیونکہ اہل بیت اطہار میں دونوں اوصاف جمع ہیں. رکھو ان کو دونوں، اس میں صحابیت بھی جمع ہے اور اہل بیت ہونا بھی جمع ہے. اچھا اب اس کی ہمیں تائید کہاں سے ملتی ہے؟ جب ہجرت ہوئی تو جب صحابہ کرام ہجرت کر کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موحات قائم فرمائی. ایک مہاجر، ایک انصاری صحابی. سیدنا علی مرتضیٰ کی موحات کہاں کی؟ اپنے ساتھ کی. اب آپ دیکھیں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں،
حالانکہ ضابطہ یہ تھا کہ مہاجر کو انصار کے ساتھ جوڑا جائے، انصار کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آپ نے کسی انصار کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جو جامعیت ہے، یعنی انصار اور مہاجر ہونے کے سارا کمالات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جمع ہے نا، سیدنا علی مرتضیٰ کو وہاں جا کے جوڑا، آل بیت اطہار کی جامعیت کو نکھارا، آل بیت اطہار کی جو ہماگیری ہے اس کو نمایاں کیا، سیدنا علی مرتضیٰ کی ہماگیری کو، آپ کی مرکزیت کو نمایاں کیا۔ تو امت نے اس بات کو سمجھنا ہے، تو جتنا ہمارا تعلق آل بیت اطہار کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ہمارے اندر ایک دین کی خالصیت اور ایمان کی جو رمق ہے، ایمان کی جو حدت ہے وہ پیدا ہوگی۔ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو آپ سب جب روانہ ہوئے تو سیدنا علی مرتضیٰ کو مدینہ پاک میں گورنر مدینہ اپوائنٹ کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے پراپگنڈے شروع کیے منافقین نے کہ اگر علی مرتضیٰ کا ایسا مقام و مرتبہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جاتے۔ تو جب سیدنا علی مرتضیٰ نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا علی کیا آپ کو اس پہ خوش نہیں ہو کہ آپ میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ کے لیے ہارون ہیں؟ ہاں، بس فرق یہ ہے جناب ہارون کو بھیجا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو چھوڑا تھا، بنی اسرائیل میں چھوڑا تھا، اور جب کوئی طور پہ تشریف لے گئے تھے تو فرمایا جب موسیٰ گئے کوئی طور پہ تو اپنا نائب کس کو بنا کے گئے؟ ہارون کو۔ تو میں تمہیں نائب بنا کے گیا ہوں، تو میرے لیے ہارون کی طرف، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کس طرح سے جس طرح ہارون علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں امت کی نگرانی کی، امت کو سنبھالا دیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سارا کچھ پرفارم کیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ وہ ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی کہ آپ نے سوسائٹی کو، اہل ایمان کو اس طرح سے اپنی نگرانی میں رکھنا۔